یہ کیا نظام ہے؟ صرف اس لیے کہ غریبوں کے بچے پڑھ کے پھر نوکری مانگیں گے۔ مدثر بھائی ایم اے لوگ ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں ٹیچر ہوں۔ ٹیچر ہیں، کہاں پہ روشنی جو ہے دینے آیا ہوں۔ اچھی روشنی بٹ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں نا جن کو روشنی ہمیں تو اس حکومت نے نا ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ میں صاف بات کروں گا، صبح جب ہم اسکول میں انٹر ہوتے ہیں ہماری سوچ میں وہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے آئندہ 10 سال بعد، ہمارا 20 سال بعد کیا ہونے والا۔ ایک ٹیچر ہے، اس کو ریلیکسیشن چاہیے ہوتی، مینٹلی ریلیکس ہوگا تو وہ اپنے طالب علم کی طرف توجہ دے گا، ادروائز اس نے کیا پڑھانا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے ٹیچر کمیونٹی جو ہے وہ جو ہے پرفارم نہیں کر پا رہی، وہ پڑھاتے نہیں ہے کلاس روم میں جا کے، ذہنی سکون نہیں ملے گا ٹیچر کو۔ کون سی کلاس کو پڑھاتے ہیں آپ؟ ہم جو ہیں وہ بیسکلی سیکنڈری ایجوکیشن کو جو ڈیل کرتے ہیں اور ہائی کلاسز کو 9 10 6 7 8 9 10 کی کلاسز کو۔ ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے نارملی جو ہے 35 to 40 اسٹوڈنٹس ہیں۔ لاہور بیسڈ ہیں آپ؟ جی لاہور بیسڈ۔ کتنی سیلری ہے؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ سیلریز جو ہیں وہ گریڈ کے حساب سے ہوتی ہیں، میں اس ٹائم گریڈ 17 میں ہوں ماشاءاللہ، تو الحمدللہ جو ہے 1+ پیکج ہے ہمارا، بن جاتا ہے سارا الاؤنس ملا کے۔ ہاں جی، اس میں گزارا ہو رہا ہے؟ بمشکل، آپ یقین جانیں کہ ہمارے پاس دوسری آپشن بھی نہیں ہے سوائے سیلری کے، ہم دوسرا کام بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ ٹیوشن سے جو ہے وہ اتنا ٹائم ہی نہیں رہتا، اتنے جھنجھٹوں کے بعد گھر جاتے ہیں تو وہاں کی پرابلمز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں۔ obviously۔ اب رات کو کیا ہوا؟ وہاں پہ تھے؟ جی، کیا ہوا رات کو؟ چھپ خون مارا جاتا ہے ہمیشہ۔ اس گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہی یہی ہے کہ محکمے کو جو ہے نا برباد کر دو۔ سب سے پہلے تو تعلیم اور صحت کے اوپر تو یہ ان کی خاص جو ہے نا کنسنٹریشن ہی یہی ہے کہ اس کا جو ہے نا بیڑا گرک کر دیں، اور اس کے علاوہ اس گورنمنٹ کا کوئی میں تھوڑا سا اضافہ کروں بات میں۔ اصل مسئلہ جو اس وقت تھا نا وہ مسئلہ ہے ہمارا لیو ان کیشمنٹ کا اور پینشن قوانین کا۔ پینشن قوانین کے اندر بھی ابھی جو سنگھیڑا صاحب بات کر رہے تھے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں 55 سال کی عمر میں یا ریٹائرمنٹ لے لوں تو وہ کہتے ہیں آپ 5 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، لہٰذا آپ کی 15% یعنی 3% ہر سال کے لحاظ سے پینشن ڈیڈکٹ ہو جائے گی۔ اوکے۔ اسی طرح جو ہمارے ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، آپ ان کی تنخواہیں دیکھیں نا تو آپ کو رونا آئے گا۔ منیمم سیلری کتنی ہے اس وقت پنجاب میں؟ 32,000 اناؤنس ہوا تھا، تو میرا خیال ان کی 25 22 23 24 ان کو تنخواہیں۔ کوٹ کیوں نہیں لے کے جاتے آپ حکومت؟ اسی طرح آپ آگے چلے جائیں تو ہمارے جو اسکیل 1 میں ملازم ہیں، ہمارے اسکولوں میں اسکیل 1 کے کلاس 4 کے ملازمین ہیں، اسکیل 1 میں ہیں، 2 میں ہیں، ان کی 32,000 سے کم میں تنخواہیں۔ نیا ٹیچر بھرتی ہوتا ہے اس کی تنخواہ تھوڑی ہوتی، تو ایک جو پرماننٹ ملازم ہوتا ہے نا اس کو یہ ہوتا ہے، اس کے لیے اصلاحات نہیں کرتے، اس کے لیے کہتے ہیں ان کے گلے پہ چھری چلائیں، ان کے گلے پہ چھری چلائیں، سسٹم ہی ختم کر دو۔ پھر آپ دیکھیں آج اب سب کو گرفتار کرنے کے بعد ٹی وی پہ کہیں پہ ٹکر چل رہے تھے کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ کون سے مذاکرات؟ کس سے کر رہے ہیں یہ نہیں پتا۔ جیلہ مذاکرات کرنے، مذاکرات کس سے کر رہے ہیں؟ اور مذاکرات والی بات کیا ہے؟ ایک نوٹیفکیشن آپ نے 1 جون کو کیا ہے، آپ وہ واپس لے لیں، صرف یہ ایک مطالبہ ہے۔ ہاں، لمبے چوڑے مذاکرات، وہ ایک نوٹیفکیشن آپ نے کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی ہم خبریں سنتے ہیں تو آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ امیروں پہ ٹیکس لگائیں، آپ 1 منٹ لگاتے ہیں، وہ جتنے ٹارگٹ وہ دیتے ہیں وہ آپ سرکاری ملازمین کی گردن کاٹ کے پرے رکھ دیتے ہیں۔ اسکولوں کی آپ بات کرتے ہیں تو اسکولوں کے اندر آپ اساتذہ تو پورے نہیں کرتے، اساتذہ پورے نہیں کرتے، اور آپ جینون ہو کے نیچرل ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ناظرین بالکل یہ کاشف صاحب، سنگھیڑا صاحب، مدثر صاحب، ان کے ایشوز، ان کے ہزاروں لاکھوں جو ملازمین ہیں، باقی میں ان کے ایشو کو بالکل بھی ایشو نہ سمجھتا۔ میں کہتا ہوں یہ سب ڈرامہ ہے، گیون کہ یہ ایشو تمام ملک کی جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں وہاں پر اگر امپلیمنٹ ہوتا۔ ابھی ریسنٹلی اربوں روپے کی سرکاری گاڑیاں آئی ہیں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور باقی ملازمین کے لیے، اور یار وہ اربوں روپے ان کی ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ کٹ کر کے آپ ان کی گاڑیاں لے کے دو گے یار۔ آپ جو بجلی کے بلز ہیں، آپ ذرا چیف سیکرٹری صاحب کسی بھی سیکٹری کے دفتر میں چلے جائیے، وہ وہاں پر جو ان کا گیون سٹاف ہے، دا کائنڈ آف ہاؤسز دے ہیو، جس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں، جس طرح کی زندگیاں وہ لوگ گزارے، مجھے اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر بھی، دے ارنڈ اٹ، محنت کی، سی ایس ایس کیا، پڑھا لکھا، ساری زندگی کی نوکری کے بعد یہاں تک، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اعتراض ایک چیز کے اوپر ہے، ایکویلٹی کیوں نہیں ہے یار؟ یہ بھی گریڈ 17 کے ملازم ہے، اسسٹنٹ کمشنر بھی گریڈ 17 کا ملازم ہوتا ہے۔ سید مدثر صاحب 17ویں گریڈ میں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے اسٹوڈیو میں، کیا ان کو آپ نے کالا ریہو دیا ہوا ہے؟ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی دی ہوئی ہے آپ نے؟ کیا ان کو سرکاری تیل آپ نے دیا ہوا ہے؟ پھر آپ اینڈ پہ آگے کہہ جاتے ہو جی وہ ڈفرینس آف فیلڈ ہے، اپنے اپنے کام کی نیچر کا فرق ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کسی بھی اسسٹنٹ کمشنر کو مدثر صاحب کے ساتھ بٹھا لیجئے، یہ اس سے کہیں ذرا پڑھے لکھے ہوں گے، تو بھائی انہی میں سے اٹھا کے اسسٹنٹ کمشنر پر لگا لیا کرو،
تو کیا کر رہے ہو یار سوسائٹی کو جہاں پہ جن لوگوں نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, جو لوگ ہمارے بچوں کو, جو اس نیشن کو پالش اور شیپ اپ کرنا چاہتے ہیں, آپ انہی کو اس طرح ٹارچر کر رہے ہو. مطلب وہ دفعات میں پینل سے کہتا ہوں مجھے اگر ایف آئی آر دوبارہ بھیج دیں, کہیں بھی آپ کو ایف آئی آر تو ذرا دکھائیں مجھے, اس ایف آئی آر کی دفعات دیکھیے گا, آپ کو لگتا ہے یار پتہ نہیں دہشت گرد سارے لاہور اکٹھے آ کے بیٹھے تھے. میں کل گیا نا سارے دہشت گرداں کو کل دا شو میں اتو ریکارڈ کیتا ہے. کوئی دہشت گرد داڑھی والا نماز پڑھ رہا ہے سائڈ پہ, کوئی دہشت گرد اس کے یہاں پہ قلم لگا ہوا ہے, کوئی دہشت گرد جو ہے وہ بیچاری خواتین جو وہاں پہ جو خواتین دہشت گرد تھی وہ وہاں بیٹھ کے رو رہی تھی کہ میری تنخواہ جڑی 26,000 روپیہ ہے, بچے میرے گھر بیٹھے رو رہے ہیں تو میں احتجاج کر رہی ہوں. I don't know what is happening, to be very honest. یہ ان سارے سلوشن کا, اس سارے حل کا, مسئلے کا سلوشن ایک ہی محسن نقوی صاحب کو ملا کہ جیسے بدھ کو سارے لاہور کو بند کر دیں اسموک سے بچنے کے لیے, ٹیچرز عگیگا کے باقی جو سرکاری ملازمین ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, ان تمام کے مسائل کا حل ایک نکالا محسن نقوی صاحب نے, پھڑ کے اندر دے دو. اور بھائی پھڑ کے اندر 150-200 بندہ رہتا ہے, یہ تو لاکھوں کی تعداد میں محسن صاحب. پھر ایک کام کرنا کہ پڑوس کو کہو کہ بھائی جان سارے چکو, انہوں نے گھراں چ چکو, انہوں نے بچے بھی چکو, جیلیں شفٹ کرو, ان کو رزق روٹی جو ہے وہ سرکار دے گی. روٹی تو ملے گی نا, جیل میں ڈالیں گے, کوئی دال چڑ پانی پا کے دیں دیتے ہیں نا پانی وہ کوئی بھی, اور روٹی جڑی ہے وہ سارے سرکاری ملازمین دی پنجاب گورنمنٹ دے گی. اینڈ آئی تھنک یو شوڈ ڈو دیٹ. اور یہ ابھی ایف آئی آر میرے سامنے کاشی بھائی نے دی مجھے کھول کے, لاسٹ لائن میں لکھی ہوئی ہے. کاشی بھائی یہ ہو ہی بند گیا ہے, ذرا دوبارہ کھول دیں. رائے صاحب ایک بات آپ نے جی پلیز کورٹ کی ہے. جی اب آپ دیکھیں کہ ہمارا گروپ انشورنس کا پیسہ ہمارا اپنا پیسہ ہے. جی ہائی کورٹ نے کہا ہے اور جتنی لوور کورٹ ہے انہوں نے گورنمنٹ کو کہا, سپریم کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ میں گورنمنٹ گئی ہے, لیکن ابھی تک نوٹیفکیشن ہمارے ساتھ 10 دفعہ انہوں نے جو ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کیا کہ نوٹیفکیشن کریں نہیں کر رہے, وہ پیسہ للے تللے کاموں میں ضائع کر دیا. نہیں سر کالے گڈیاں لڑیاں لیکن دیکھو نا سانو نہیں, ساڈا اپنا پیسہ سانو نہیں لٹا رہے ہیں. اس طرح کر کے پورے پنجاب میں عدالت کا, میں نے تو آج چیف جسٹس صاحب سے بھی کہا ہے, ریکویسٹ کیا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ریکویسٹ کیا ہے میں نے کہ ہمارا قصور کیا ہے, کیوں ایسی بدمعاشی, کہ آپ حق حلال کی روزی کیوں کمانا چاہ رہے ہو بھائی. تو دیکھو نا محسن نقوی صاحب نے اس پہ کہا تھا جب کالے ریبو تو ڈالے, باقی 100 موٹو صحافیہ نے پوچھا کہ کیوں لے کے دندے پہ ملک دے اگے ڈیفالٹ پہ, انہوں نے کہا یار نہیں گڈیاں لے کے دیاں گے, کرپشن کرن کے پھر لین گے. تسی بھی کرپشن کریا کرو, کیوں احتجاج کرتے ہو یار, احتجاج بھی کرتے ہو, آ کے جیلوں میں بھی جاتے ہو, خرچے بھی اپنے کولوں کرتے ہو, اوتھی بیٹھ کے کرپشن کریا کرو. صاحب میں نے تو آج چیف سیکرٹری صاحب سے بھی کہا کہ میں نے کہا 2 سال اور جی لیں گے, 4 سال جی لیں گے. محسن نقوی صاحب کتنا, آخر اللہ کو حساب نہیں دینا, کہاں جانا ہے, تو کیا 1 منٹ کے بعد پتہ نہیں چلتا. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, ہاں جی, محسن نقوی صاحب کے جو ایڈوائزر اس ٹائم پہ بیوروکریسی کے جو بھی سجے کھبے لوگ ہیں نا, انتہائی نااہل اور بیوقوف لوگ ہیں, ہر غلط فیصلہ اس بندے سے کرواتے ہیں کہ یار ہم سب نے کام کیا. میں حلفاً آپ کو آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, میں نے محسن نقوی صاحب میں ذرا ہمدردی نہیں یار, بٹ آئی ورکڈ ود دا مین, میں کام کر چکا ہوں, میں اس محسن نقوی کو جانتا ہوں کہ جو اپنے ملازمین جو اس ادارے میں کام کرتے ہیں ان کے ہر دکھ سکھ میں سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا یار. تو یہ کیا فیملی نہیں ہے اس محسن نقوی کی, ان کو جو ایڈوائز کر گئی چیف سیکرٹری جس کی آپ بات کر رہے ہو, یہی چیف سیکرٹری, یہی آپ کے جو باقی فائنانس سیکرٹری اینڈ آل دیٹ جنہوں نے سارے یہ پٹھے سیدھے مشورے دیتے ہیں, دے آر رسپانسبل فار دیٹ. آف کورس محسن نقوی از رسپانسبل ہم ٹو, کیونکہ آپ ہی کے اندر کمانڈ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ذرا ایف آئی آر سنیے گا, باقی کہانی چھڈو پیچھے, دیکھیے لمبی چوڑی ایف آئی آر دی ہوئی, 2 ایف آئی آر ہوگی نا اب تو, 2. ایک ایف آئی آر ہے اس میں جناب پولیس والے نے لکھا یہ ہے, انہوں نے کہا جی جڑا شامیانہ تے اتنے کلین پا کے بیٹھے سن نا سیکرٹریٹ کے بعد, اسی وہ بھی ضبط کر لیا ہے, ہم نے اس کو ثبوت کے طور پہ رکھ لیا ہے. جو شامیانہ ٹینٹ جے لگا سی تھلے کے درگیاں پہ سی وہ بھی ضبط کر لیا نے. اگے چلو رے جناب, ہوں ذرا ویکھیا جائے نا تے دفعات کڑیاں لگیاں نے. جرم جناب 382, 324, 186, 353, 149, 148, 291, 290 تے پے. ہوں اینیاں دفعات دے وچ پتہ نہیں ضمانتاں کراندے جڑی ایف آئی آر تے ہو گئی ہے, انہوں نے ضمانتاں کراندے کچھ مہینے تے لگن گے, کیونکہ ہمارا ملک کا عدالتی نظام بھی کیسز اتنے زیادہ ہیں, وہ بھی سر ہم نے کہاں سے کرانا, ہمارے پاس تو فیس بھی نہیں ہے, کہاں جائیں ہم. آپ نے احتجاج کیوں کیا؟ تو احتجاج تو کچھ لینے کے لیے کیا ہے, تو یہ لین آپ کو ایف آئی آر مل گئی نا. ہاں جی یہ مل گئی ہمیں, ایف آئی آر بھی مل گئی, لیکن یہاں پر افسوس کا مقام ہے, شرمندگی کا مقام ہے. کاشی بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی, شرمندگی کا مقام سب سے زیادہ یہ ہے کہ یار وہ تمام خواتین جو فیملیز کو بچوں کو چھوڑ کے یہاں پر آ کر بیٹھی جائز مطالبات کے لیے, آپ کو لگتا ہے آپ کے مطالبات ٹھیک نہیں تھے, گورنمنٹ کو لگتا ہے اور یار بیٹھ کے بات کرو نا, قائل کرو. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, سارے سرکاری ملازم بیٹھے ہو, کوئی جائز تھوڑی بیٹھے ہو کہ تسی ٹکر مارن والی گل.